کرنا چاہتے ہیں، فرہنگ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں سوچتی ہوں کہ شاید میری نظر میں یہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ ہندوستان میں فارسی فرہنگیں لکھنے کی ضرورت اور ان کا طریقہ کار، یعنی لوگ کیوں، ان کو کیا چیز، کس چیز سے ان کو تشویق ہوتی تھی جس سے وہ لغت لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، اور پھر انہوں نے کون کون سے طریقے مختلف فرہنگ نویسوں نے اختیار کیے، اس کے بارے میں یہ مقالہ ہے۔ تھوڑا سا خشک تو ہوتا ہی ہے، فرہنگ نویسی خشک ہے، لیکن اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو پھر بہت انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور ٹائم ڈیوٹنگ تو ہوتا ہی ہے، بہت ضخیم ڈکشنریز ہوتی ہیں۔ بہرحال میں شروع کرتی ہوں زیادہ وقت نہ دے کر کے، کہ سرزمین ایران میں فارسی فرہنگ نویسی کا اگرچہ چلن موجود تھا، لیکن اس فن کی طرف کب سے توجہ کی گئی اس کی بابت کچھ اہم اطلاع نہیں ہے۔ سب سے پہلی دستیاب فرہنگ کو حاج خلیفہ نے ایران میں ہے یہ تفاسیر فی لغت فارس بتایا ہے، جو فرہنگ قطران 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی یا 11ویں صدی عیسوی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا مؤلف شرف الزماں ابو منصور تبریزی ہے۔ دوسری فرہنگ بھی 5ویں صدی ہجری میں، یہ 11ویں صدی ہجری میں عیسوی میں ہی تالیف ہوئی۔ اس کا نام فرہنگ ابو حفص سعودی، جس کو ابو حفص سعودی نے جمع آوری کی جس کی۔ تیسری فرہنگ لغت فرس ابو منصور علی بن اسدی توسی ہے۔ اتفاقاً یہ فرہنگ بھی 5ویں صدی یا 11ویں صدی عیسوی میں ہی تالیف ہوئی۔ اس کے بعد ہند و ایران کی ادبی دوستی نے اپنا رنگ دکھایا اور ایران سے نکل کر 7ویں صدی ہجری یا 13ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کا رخ کیا، اور اس فن نے ہندوستان کے ادبی خزانے کو مالا مال کیا۔ یہ سلسلہ علاء الدین خلجی کے دور سے، یعنی 695 ہجری یا 1295 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں صدی ہجری یا 14ویں، 15ویں، 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یہ فن اپنے عروج پر پہنچ گیا اور بہت زیادہ فرہنگیں معرض وجود میں آئیں۔ کوئی بھی ملک جہاں ادب اور زبان دونوں اعتبار سے فارسی کا رواج ہو، فارسی فرہنگ نویسی کے میدان میں ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بھی بہت ساری ڈسپلن ہے جس میں نہیں کر سکتے۔ جتنی زیادہ تعداد میں ہندوستان میں فرہنگیں تالیف ہوئیں اور کسی ملک میں اتنی تعداد میں دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہندوستانیوں کے ماخذ ایرانی تھے اور یہ خود غیر ایرانی، اس لیے یہاں کی ابتدائی فرہنگوں میں اشتباہات و اغلاط موجود ہیں، لیکن اس کی پیش رفت میں جو کام ہوئے وہ قابل تحسین ہے۔ اس فن میں ہندوستانیوں کی کوششیں بہت اہم ہیں، کیونکہ ہندوستانی فارسی زبان کے علماء نے فارسی فرہنگ نویسی اور زبان شناسی میں بہت وسعت پیدا کی، جس کی نشاندہی ان کی فرہنگوں سے ہو جاتی ہے۔ فارسی فرہنگ لکھنے کے یا تو سرے سے شروع میں کوئی اصول ہی مرتب نہیں تھے، اور اگر کچھ تھے بھی تو وہ بھی بعض لحاظ سے ناقص تھے۔ مثلا ایک فرہنگ نویس اپنے سے قبل کی فرہنگوں سے ان کے تقریباً تمام الفاظ کو جو کا توں نقل کر کے اپنے نام سے مرتب کر لیا کرتے تھے، یا کچھ فرہنگ نویس نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کی کتابوں اور روزمرہ سے بھی کچھ الفاظ شامل کر لیتے تھے۔ کچھ فرہنگ نویسوں نے اپنی فرہنگ کے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے قبل کی فرہنگوں میں ایسے تمام الفاظ شامل نہیں جو شعراء کے کلام یا نثری بعض تصانیف میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو ان کا سمجھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اسی ضرورت کی بنا پر وہ کچھ اور الفاظ شامل کر کے جواز کی صورت نکال لیا کرتے تھے، یعنی فرہنگ لکھنے کے جواز نکال لیا کرتے تھے۔ یہاں چند ایسی فرہنگوں کا ذکر کرنا مختصراً ضروری ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنا جواز پیش کیا ہے کہ انہوں نے فرہنگ کیوں مرتب کی۔ ویسے تو میں نے 10 لوگوں کے نام لکھے، 10 کتابوں کے نام لکھے، لیکن زیادہ ہوگا، ایک دو کے لیے بتاتی ہوں میں بس سے۔ سب سے پہلی 7ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں فخر الدین قواس نے 695 ہجری میں، نصف آخر سے زیادہ ہے یہ، تقریباً ساتویں ختم ہو رہی ہے، ہندوستان میں فرہنگ نویسی کی بنیاد ڈالی، جو اس ملک کا
کشف شدہ پہلا ثمر نورس شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے فرہنگ نامے کے لکھنے کی وجہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا اور وہاں ہمارے ہم منش اور ہم دل بھی موجود تھے، جن کے دلوں میں شاہ نامہ پڑھنے اور سمجھنے کی خواہش تھی۔ وہ لوگ شاہ نامہ میرے پاس لائے اور ان میں سے ایک دوست نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم کو اس کی زبان یعنی شاہ نامے سے بہرہ مند کرو۔ میں نے عذر خواہی کی، لیکن وہ اور جوش میں آ گئے اور کہا کہ جو کچھ فارسی اور پہلوی زبان سے متعلق ہے سب کو یکجا کرو اور اس کی وضاحت لکھ ڈالو، شرح لکھ ڈالو، تاکہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ چونکہ میری منشا یہ نہ تھی کہ میں ان کی باتوں سے گریز کروں، شاہ نامہ گھر لے آیا اور اس کو الف سے یہ تک پڑھا۔ جو پہلوی سے متعلق تھا سب کو الگ کاغذ پر لکھ لیا اور دوسری کتابوں سے الفاظ لکھ لیے اور پھر سب کو بخش بخش گونا گونا اور بہرہ بہرہ کر دیا۔ دوسری فرہنگ ہے دستور الافاضل، کشف شدہ دوسری فرہنگ شمار کی جاتی ہے اور اس کے مؤلف ہیں حاجب خیرات۔ اس فرہنگ کے لکھنے کی وجہ کچھ اس طرح بیان کی ہے انہوں نے۔ شمس الدین ججنیری سے بیر میں ملاقات ہوئی، جو اسعد آباد کے صدر بھی تھے۔ ایک دن اپنے اس ممدوح کے دربار میں لغت کے انحطاط کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں قدیم شعراء کے کلام کی افہام و تفہیم میں دشواری ہو رہی تھی۔ شمس الدین نے فرمایا کہ متواتر حادثات کی وجہ سے لوگ کاہل ہو گئے ہیں اور در علم و فضل کو لغات کی کنجی سے نہیں کھول رہے ہیں اور توجہ نہیں دے پا رہے ہیں کہ شعراء قدیم کے اشعار کی گتھی سلجھا سکیں۔ حاجب نے فخر قواس کی تعریف کی، جس کے جواب میں ممدوح نے فرمایا کہ یہ لغت بہت مختصر ہے اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پوری نہیں کرتی ہے۔ شمس الدین نے حاجب کی صلاحیت سے واقفیت کی بنا پر فرہنگ لکھنے کی فرمائش کی۔ یوں حاجب نے دستور الافاضل اسعد آباد میں مکمل کی۔ اور ہے یہ اور ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، لسان الشعراء ہے، زبان گویا ہے، غیر الفضائل ہے، مفتاح الفضلہ، مجمل العجم، شرف نامہ منیری، تحفۃ السعادت، مجد الفضلہ، شیخ محمد بن لال دہلوی۔ سب نے تقریباً وہی وجوہات بتائی ہیں کہ میرے دوستوں نے کہا، میرے بچے کو پڑھنے کی ضرورت تھی تو اس کے لیے مجھے اس کے لیے لکھنا پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے اب اس موضوع کی طرف ابتدا سے ہی روشنی ڈالتے ہیں۔ جب فرہنگ نویسی کے کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا جاتا ہے تو کیا کیا ایسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے مؤلف فرہنگ نبرد آزما ہوتا ہے۔ فرہنگ کے لغوی معنی ان الفاظ کے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ معنی دار ہوتے ہیں۔ فرہنگ ان الفاظ کا بھی مجموعہ ہوتی ہے جس میں انسان گفتگو کرتا ہے۔ اس میں الفاظ سے متعلق مسائل، اس کے علاوہ ایک لفظ سے بننے والے دوسرے لفظ، محاورات، تشبیہات، استعارات، کنایات، اصطلاحات اور ان کے معنی درج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں وافر اطلاعات دی گئی ہوتی ہیں۔ جو فرہنگ یا لغت، فرہنگ کو لغت بھی کہتے ہیں، انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، اور اس کو فرہنگ نویسی کو لیکسیکوگرافی کہتے ہیں۔ تو فرہنگ نویس کو اصولاً لیکسیکوگرافی کے تمام اصولوں سے واقفیت کا ہونا لازمی ہوتا ہے، یعنی اسے ضرور معلوم ہونا چاہیے جب وہ کتاب لکھ رہا ہے۔ تو ہر کتاب الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، اس میں الفاظ، فعل، ضمائر، اسماء کی بار بار تکرار ہوتی ہے۔ جس طرح ووکیبلری کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ ہندی میں اگر حرف اور سکھانا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں پہلے یہ بیچ کی انگلیوں، 3 انگلیوں کو انگریزی 3 کی شکل میں موڑو۔ وہ انگلیاں چونکہ کمزور ہیں اس لیے اس کی کمر میں ایک ٹیڑھا ڈنڈا لگا دو، ایسے کر کے۔ وہ تب بھی کام نہیں کرتی تو اس میں ایک کھڑا ڈنڈا لگاؤ، اس طرح وہ مضبوط ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس پر چھایا بنا دو، اس طرح وہ آ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حرف او سکھانا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ پہلے 3 بیچ کی انگلیوں کو انگریزی 3 کی شکل میں موڑو، پھر بیچ والی انگلی میں دوسرے ہاتھ کی انگلی سے پونچھ کی شکل میں لگاؤ، جس کا رخ نیچے کی طرف ہو تو وہ او بن جاتا ہے۔ اس طرح اسٹوری کے ذریعے بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ فرہنگ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کو ارلی اسٹیج سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 حرفی الفاظ جیسے آپ، آخ، آش وغیرہ اس میں جگہ پاتے ہیں۔ فرہنگ نویسی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ادب کا مطالعہ آسانی سے کیا جا سکے۔
ان میں بسا اوقات وہ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے لیے بظاہر اس کے زمانے میں ضرورت نہیں ہوتی، جیسے آپ، آتش یا آتش، آچار۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اس معمولی لفظ کو بھی جانتے نہ ہوں گے، یا وقت گزرنے کے ساتھ وہ الفاظ اپنے ان معنی میں باقی نہ رہیں جو اب ہیں۔ اگر قاری کو کسی لفظ کے بارے میں دشواری ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فرہنگ سے رجوع کرے، جس سے اس کی زیادہ تر دشواری دور ہو جاتی ہے۔ فرہنگ نویس کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فرہنگ اس لیے تیار کرے کہ فرہنگ نویس بن جائے۔ فرہنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیکسیکن is the collection of meaningful words and meaning is nothing but shades and shades are color. The colors are only 7 but shades are in lakhs and it is very difficult to explain and write meanings of all the shades and all the meanings should be different from each other. فرہنگ نویسی ایک مشکل کام ہے اور بعض فرہنگ نویسوں کے اقرار و اعتراف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فرہنگ نویسی کا کام سمندر میں سچے موتی کی تلاش کے برابر ہے۔ الفاظ اور ان کے صحیح معنی کی جمع آوری کے لیے چند امور اور نکات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے اسلاف کی کتابوں سے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی جمع آوری، اپنے دور کے درسی متون سے الفاظ کا استخراج اور ان کے معنی کی جمع آوری، پھر بعض الفاظ کتابوں میں نہیں ملتے لیکن بول چال میں ان کا استعمال ہوتا ہو، ان کی جمع آوری اور ان کا حل اور معنی اپنے بزرگوں، استادوں، ممدوحوں سے پوچھنا اور تلاش کرنا۔ بعض فرہنگوں جیسے تحفۃ السعادت میں ہے کہ ان استماع از ممدوح خود امیر شہاب الدین کرمانی لغات شاہجہانی میں ہے کہ یہ محاورہ ایک اہل زبان کی تحریر سے معلوم ہوا، بزبان ہندی مالوا کھاد گوین۔ وہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ الفاظ، محاورات و کنایات جو ہندوستان میں موجود نہ تھے لیکن ایران میں ان کا برجستہ استعمال تھا۔ مؤلف نظام فرنگ نظام دائی الاسلام کی طرح بذات خود ایران جا کر اس کی تفتیش کرنا اور حل نکالنا، اگرچہ ایک عام فرہنگ نویس کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ اس کو یہ سہولت دستیاب ہو کہ فرہنگ کی تکمیل کے لیے ایران جا کر اساتذہ اور عوام سے معلومات حاصل کر کے فرہنگ کی زینت بنائیں۔ فرہنگ نویس کا کام سائنس کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ پرانے مسائل زیر بحث لانے کے بجائے اپنے زمانے کے مسائل کے الفاظ پر فرہنگ لکھے۔ چونکہ فرہنگ نویس اپنے زمانے کے مسائل حل نہیں کرتے، اس لیے ہر دور کے مسئلے اپنی جگہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح آج کی فرہنگ نویسی بھی تقریباً 800 سالہ محنت اور تجربوں کا نچوڑ ہے، لیکن فرہنگ نویس اپنے سے پرانے لوگوں کی عمارت پر عمارت کھڑی کرتا ہے۔ کچھ فرہنگ نویسوں نے تھوڑی سی محنت کی اور اس کی ترتیب دوسری فرہنگوں سے الگ کر دی اور ساتھ ہی اس عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے دوسری کتابوں کا بھی استعمال کرنا پڑا۔ فرہنگ نویسی کا کام طویل، محنت طلب اور ٹائم ڈیوٹنگ ہے۔ اگر ہم آج فرہنگ لکھنے کی کوشش کریں تو الفاظ اور اس کے معنی کی جمع آوری کے لیے ہمیں ایک ادارے کی ضرورت پڑتی ہے جس میں لوگ آپس میں مل جل کر کام کر سکیں۔ فارسی فرہنگ کا مسئلہ تشنا اور نامکمل ہے، چونکہ فارسی زبان کی بنیاد پہلوی زبان پر ہے اور آج کے دور میں پہلوی کی کتابیں اور اس زبان کے بولنے والے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ ان کو کہاں سے حاصل کیا جائے اور اس سے متعلق مسائل کیسے حل کیے جائیں؟ اس لیے اس سے متعلق جو مسائل باقی رہ گئے وہ حل طلب ہیں، جس کے لیے ہم مجبور ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ نہایت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ فارسی فرہنگ نویسی میں نقائص اور اشتباہات باقی رہ گئے ہیں۔ سائنس میں نظریات کی یکسانیت ہے۔ مثال کے طور پر سائنس میں واٹر کے لیے مالیکیول H2O ہیں جو آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسوں کا نچوڑ ہے۔ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہوتے ہیں اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہوتا ہے۔ یہ ایک مستند فارمولا ہے جو پوری دنیا میں قابل تسلیم ہے۔ اسی طرح نمک بنا ہے سوڈیم کے 1 ایٹم اور کلورین کے 1 ایٹم سے مل کر، یعنی NaCl میں Na سوڈیم کا سمبل ہے اور Cl کلورین کا، جو آج تک مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس فارسی میں نظریات کی نااتفاقی موجود ہے۔ جیسے کسی نے ایک نظریہ پیش کیا تو دوسرا اس نظریے سے غیر متفق ہو کر دوسرا ہی نظریہ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک قلمی نسخے کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو دانشوروں کے مطابق الگ الگ نظریے ہیں۔
ایک کا کہنا ہے کہ تصحیح کرتے وقت نسخے کے متن میں کوئی رد و بدل نہ کریں، اور اگر کچھ اضافی کی غرض سے لکھنا چاہتے ہیں یا جملہ درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نشانے مداخلہ یا خلاب یا باکس بریکٹ، جس کو ہم بڑا بریکٹ کہتے تھے، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ جہاں اضافہ یا کمی یا تبدیلی چاہتے ہیں تو متن میں اس جگہ پر نمبر ڈال کر جو کچھ کہنا چاہتے ہیں حاشیے میں وہی نمبر ڈال کر لکھ دیں اور وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی روش تصحیح سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مؤلف کی تالیف اپنی ہو بہو شکل میں واقع رہے جیسا کہ اپنے دور میں تالیف کی گئی تھی، جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ اس دور کے طرز تحریر کی روش کیا تھی اور اس کے زمانے کے ادب کی بھی کسی حد تک نشاندہی ہو سکے گی۔ جبکہ دوسرے گروہ کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہم کو متن کی تصحیح کر دینی چاہیے، ہم اپنے حساب سے غلط متن کو کیوں قارئین کے ہاتھوں میں پہنچائیں، اصل متن میں تصحیح کر دی جائے اور جو کچھ متن میں تھا نمبر ڈال کر حاشیے میں وہ لکھ دیا جائے۔ اسی طرح بعض کا خیال ہے کہ حاشیہ مقالے کے خاتمے کے بعد لکھا جائے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ صفحے کے اختتامی پر حاشیہ لکھا جانا چاہیے۔ پہلی قسم کی حاشیہ نویسی کی دقت ہوگی کہ اگر حاشیے کی تعداد و شمار زیادہ ہے تو مقالے، کتاب یا تھیسس کے آخر میں لکھنے سے صفحات کو بار بار الٹ پلٹ کرنا پڑے گا اور تلاش جھنجھٹ طلب ہے، اور اس وقت تک ذہن سے یہ بھی نکل جائے گا کہ قاری کا مقصد کیا تھا، جس کے نتیجے میں قاری بددل اور الجھ کر رہ جائے گا۔ اس کے برعکس حاشیہ اگر صفحے کے آخری حصے یعنی نیچے لکھیں گے تو جیسے ہی قاری کو ضرورت ہوگی وہ فوری اپنا مقصد حاصل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ حاشیے کے لغوی معنی بھی پانویسی اور صفحے کا پیر، اس کا آخری حصہ نیچے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر فارسی کا معاملہ پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر زبان کی حفاظت اس زبان میں لکھی گئی ادبی تصانیف اور فرہنگیں کرتی ہیں، جو علم فرہنگ نویسی کے علماء کے متعدد سالوں کی کوشش اور محنت کا ثمرہ ہوتی ہیں، اور ان کی انہی کاوشوں اور زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ قوموں کی زبان کو حیات جاویدانی ملتی ہے۔ یہ انہی کی تلاش کا حصول ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے اجداد کی زبان کو طویل زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے حال سے اس کا ضبط برقرار رکھ سکے ہیں۔ طویل زمانہ گزرنے کے ساتھ الفاظ و فقرات میں اپنی خاص تعبیرات، کنایات و اصطلاحات اس طرح بدل جاتے ہیں کہ ان کے معنی و مفہوم کا ادراک صرف فرہنگوں کی مدد سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کبھی ہندوستان اور اس کے قرب و جوار کی رسمی اور کبھی ادبی زبان فارسی ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں خاصی تعداد میں فرہنگوں کی تعریف کی گئی۔ فرہنگ نویسوں کی تمام خوبیوں کے باوجود رسم خط کی وجہ سے تصحیح متن کے سلسلے میں بہت سی دشوار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نقطوں کی کثرت، حروف اور شوشوں کی ہم شکلی وغیرہ سے فارسی زبان میں تصحیفات و تحریفات کی کثرت ہے۔ جیسے بازیگر یا کو یاریگر پڑھ لیا، یاور کو یافر کر دیا، زغال کو رغال کر دیا، خرخش کو چرخش کر دیا، اور پھر میں نے یہ تصحیف کے کچھ الفاظ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی فرہنگوں میں ایسے الفاظ جو اصلاً بے بنیاد ہیں خاصے ملتی ہیں، جس کی مثال کہیں مشکل سے ہی ملے گی۔ فارسی رسم خط کی ایک عجیب خوبی یہ ہے کہ بعض لفظ کے خاتمے کا تعین مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب کوئی دو لفظ اس طرح کے ہوں کہ پہلے کے آخری اور دوسرے کے شروع کے حروف ملنے والے نہ ہوں، جیسے دور و نزدیک، تو اس کو دور و نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دو رو نزدیک۔ سڑک کے چوراہا پر اردو میں ہوتا ہے رکو مت جاؤ، اس کو اس طرح پڑھیں رکو مت جاؤ۔ غیر پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے کاتبوں کے ذریعے ہماری کتابوں پر جو ستم ڈھایا گیا، اس سے دانشور حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اس طرح ہماری کتابیں اپنی اصل سے دور ہو جاتی ہیں۔ عام کتابوں کے مقابلے فرہنگوں میں اس طرح کی غلط فہمی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ فرہنگیں چونکہ اپنے الفاظ اور سینونیمز کے یا ہم معنی الفاظ کے مترادفات جس کو کہتے ہیں کا مجموعہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی ذرا سی تحریف و تصحیف سے نئے نئے الفاظ بن جاتے ہیں، اور چونکہ کتاب کے متن کی مدد سے الفاظ کے صحیح قرأت کے تعین اور اس کی درستگی کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے فرہنگوں میں اصلی اور تصحیف شدہ دونوں قسم کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں۔ آج تک کی دستیاب تقریباً تمام فرہنگوں میں یہ نقص موجود ہے، کیونکہ فرہنگ نویس عموماً الفاظ کے نقل کرنے میں پوری تحقیق سے کام نہیں لیتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فارسی زبان کے سارے الفاظ کی تحقیق و تصحیح ایک یا دو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔
یہ عمل تو کام کے بٹوارے کے بعد یہ کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک ضخیم فرہنگ کی تصحیح و تحقیق و تدوین کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھی فرہنگ چند ادبی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اب کیا فوائد ہیں؟ وہ صحیح لفظ کا تعین کرتی ہے، پھر دوسرا ہے لفظ کا صحیح املا بتاتی ہے، تیسرا ہے لفظ کا تلفظ بتاتی ہے، چوتھا ہے لفظ کا مادہ، اشتقاق یا روٹ یا ایٹمالوجی بتاتی ہے۔ صحیح لفظ کا تعین کیسے کرتی ہے؟ بعض فرہنگیں الفاظ کا تلفظ الفاظ پر اعراب لگا کر لیتی تھی، جیسے باد پیچ، جیواں، ان پہ زیر زبر پیش لگا ہوتا تھا، تراج، لیکن یہ اب طریقہ متروک ہو چکا ہے۔ بعض فرہنگیں لفظ کا صحیح تعین حرکات کے ذریعے حل کرتے ہیں، جیسے آصف زن، یعنی بے مد و فتح سین محملے و زائے موجمے و سکون فا و نون۔ مدار الافاظل میں ہے مش بے ضم یکم و کسر سوم، یا آنند راج میں اسی طرح سے ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ نہایت طویل اور مشکل ہے، لیکن اس کے ذریعے صحیح لفظ کا تعین کیا جاتا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ اگر قاری کو فتحہ، کسرہ، ضمہ، محملہ، موجمہ وغیرہ یہی معلوم نہ ہو کہ کس چڑیا کا نام ہے، تو وہ لفظ کی صحیح قرأت کیسے کر سکے گا؟ اس طرح اس کے لیے صحیح لفظ کا تعین ممکن نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں یہ طریقہ یکسر متروک ہو چکا ہے۔ بعض فرہنگیں لفظ کا ہم وزن لفظ لا کر اس کے صحیح ہونے کا تعین کرتی ہیں، مثلا آستان بے وزن راستان، انگام بے وزن ہنگام، اسی طرح سے ہے۔ تو یہ طریقہ نہایت محدود ہے، کیونکہ لفظ کا ہم وزن تلاش و تعین کرنا نہایت دشوار کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر قاری مرغولہ یا اچنگ یا پنہان یا افسون کا صحیح تلفظ نہیں جانتا، یعنی وہ یہ نہیں جانتا کہ پنہان میں پہلا حرف فتحہ ہے یا کسرہ، تو اس کے لیے لفظ زندان کا تلفظ مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے الفاظ میں بھی اگرچہ اس طریقے میں بھی نقص ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ بھی لفظ کے صحیح تعین میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بعض فرہنگوں میں دونوں طریقوں یعنی حرکات اور ہم وزن لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ ایسی فرہنگوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس طریقے سے بھی لفظ کا صحیح تعین کیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے فرہنگ جو ہے لفظ کا املا بتاتی ہے۔ فارسی میں املا کا مسئلہ خاصا مشکل ہے۔ ایک ہی لفظ کو کئی طرح سے لکھا جاتا ہے، کبھی چھوٹی ہے کبھی بڑی ہے، سے جیسے ہولے، جس کے معنی ہذیان کے ہیں، اور ہولے یہ جامع نو، کبھی جیم کبھی زے یعنی ارج، کبھی سین سواد، قفس کاف گاف، اسی طرح سے۔ تو ان مسائل کو فرہنگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی ایک آواز والے لفظ کو دو طرح سے لکھتے ہیں، جیسے مرہم، چھوٹی ہے سے کہ لوشن ہوتا ہے، اور مرہم یعنی رحم کے لیے۔ اس طرح کے الفاظ انگریزی زبان میں بھی ملتے ہیں، جیسے ویک ڈیئر وغیرہ۔ کبھی نقطے کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، یا جلد بازی میں نقطہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے صحیح سمجھا جائے؟ جیسے آتبین صحیح لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا نقطہ ادھر ادھر ہو گیا، آتبین کر دیا، آبتین کر دیا، ہرگز کو ہگرز کر دیا۔ ایسے الفاظ کی تصحیح فرہنگوں کی مدد سے ہی کی جا سکتی ہے، اور صحیح املا فرہنگیں ہی متعین کر سکتی ہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے فرہنگ کی کہ فرہنگ لفظ کے تلفظ کا تعین کرتی ہے۔ لفظ کے تلفظ کا تعین مشکل کام ہے، چونکہ مصوت کوتاہ یعنی شارٹ واول کی کمی ہے، اس لیے لفظ کا معیار نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئی۔ یہ مصوت کوتاہ یعنی زیر زبر پیش یا کسرہ فتحہ ضمہ یا اعراب عربی زبان سے لیے گئے ہیں، لیکن خود عربی زبان میں زبان کے مسئلے اتنے مشکل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اعراب عربی میں گرامر اور تلفظ دونوں کا کام کرتے ہیں، لیکن فارسی میں ان اعراب کی مدد سے صرف تلفظ ہی صحیح کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ لفظ عربی سے فارسی میں آتے ہیں، ان کی فارسی میں مخلوط ہونے سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص عربی زبان پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ان مسائل یعنی لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے سے دوچار نہیں ہوتا، لیکن عام آدمی کی اس ضرورت کو صرف اور صرف فرہنگ پورا کرتی ہے۔ ایک لفظ ایک سے زیادہ آوازوں کو ڈیل کرتا ہے، جیسے آتش آتش، عطر عطر وغیرہ۔
ایک آواز کے لیے کئی حروف ہیں، جیسے سے، سین، صاد، تے، تو، زال، زے، زواد، زو جیسے پھر الفاظ میں نے دیے ہیں۔ کئی آوازوں کے لیے ایک حرف ہے، جیسے جور، گور، دور، ان میں حرف واو کامن ہے۔ زبان کے سارے ماخذوں کا متعین کرنا فرہنگ نویس کا کام ہے۔ املا میں حروف کو ادھر ادھر پلٹ دینے کے عمل کو تصحیف کہتے ہیں، جیسے شنا کو شتا کر دیا، چکات کو چپاک کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عمل فارسی الفاظ میں خاصا ہوا ہے، جس کی صحیح شکل کا تعین کرنا بھی چھان بین کر کے فرہنگ نویس کا ہی کام ہے۔ حروف شمسی وہ الف اور لام کے حروف جو اگر دو لفظوں کے بیچ کے لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑ دیا جائے اور ان کی قرأت نہ کی جائے، جیسے بدر الدجا، شمس الدعا، یہ حروف شمسی ہیں۔ اور اسی طرح حروف قمری ہیں، جس میں الف لام تو جڑتا ہے لیکن وہ پڑھا جاتا ہے، عبد القوی، شمس اللغت وغیرہ۔ اس کا تعین بھی فرہنگ نویس اور اس کی فرہنگ ہی کرتی ہے۔ اس طرح فرہنگ نویس کا کام ہے کہ وہ لفظ کا معیار قائم کرے، اپنے زمانے نیز درسی کتابوں کے بارے میں تلفظ اور املا کا خیال رکھے اور ان کو معیاری شعراء و ادباء کے کلام سے سند کا استعمال کرتے ہوئے بیان کرے، لیکن اس کا بھی خیال رکھے کہ سند بہت زیادہ نہ ہو کہ فرہنگ بہت ضخیم ہو جائے۔ چوتھا ہے کہ فرہنگ لفظ کی اصل یا روٹ بتاتی ہے۔ فارسی زبان میں اکثر لفظ یا خود فارسی کے ہیں یا عربی سے لیے گئے ہیں۔ ان کا ریشہ آسان ہے، اس لیے کہ ان کے اوزان مقرر ہیں اور بعض علامتیں متعین ہیں۔ عربی کے وہ مخصوص حروف جن کو فارسی نے اپنایا وہ 8 ہیں۔ اگر طالب علم عربی اور فارسی الفاظ کے درمیان فرق نہیں کر پاتا تو وہ ان کی جمع غلط طریقے سے بنا لے گا۔ جیسے لفظ تو عربی کا ہوگا اور اس کی جمع فارسی طریقے سے، یعنی لفظ میں ہاں اور الف نون بڑھا کر بنا لے گا۔ اسی طرح لفظ فارسی کا ہے تو اس کو عربی قاعدے سے الف اور تے لگا کر بنا دے گا، نوادر سے نوادرات وغیرہ۔ کچھ اسی طرح سے ایسی جمع بنانے کا رواج ہو گیا ہے کہ وہی اصل معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کو صرف فرہنگ نویس ہی حل کر سکتا ہے اور ان کی شناخت کا سطح مطالعہ چاہتا ہے۔ فرہنگ نویس کو گرامر یا قواعد کے مسئلے پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فارسی میں عربی کے طریقے سے جمع بنانے کا قاعدہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے قواعد کے مسائل میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض وہ الفاظ جن کا فارسی میں چلن ہے اور وہ صرف قاف کے استعمال سے بنتے ہیں، وہ اکثر ترکی کے لفظ ہوتے ہیں۔ فارسی زبان کے الفاظ قدیم زبانوں یعنی پہلوی، اوسطی اور قدیم فارسی سے لیے گئے ہیں، لیکن اب وہ زمانے اور ان کا ادب تقریباً مفقود ہو چکا ہے، اس لیے ان الفاظ کا صحیح تلفظ اور املا کو کسی طرح مقابلہ کر کے صحیح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مادہ یا ریشہ کیا ہے، اس لیے یہ فارسی زبان کا مشکل مسئلہ بن گیا۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ 1995 میں ایران گئی، جہاں 4 ماہ کا کورس اصفہان میں مکمل کیا۔ اصفہان سے تقریباً 3.5 گھنٹے کی بس سے مسافرت کے بعد عاشورہ کے دن ہم کو ابیانہ نام کے ایک گاؤں لے جایا گیا۔ وہاں کے بزرگوں کی آج بھی زبان پہلوی ہے۔ اگر کوئی ایرانی فرہنگ نویس داعی الاسلام جیسے شخص جنہوں نے مؤلف جو فرہنگ نظام جنہوں نے لکھا، ان کی طرح اس بات کی طرف توجہ کرے کہ وہ وہاں جا کر بزرگوں سے بات کرے، ہو سکتا ہے اس کی اس مہم کے ذریعے زیرے کے برابر ہی پہلوی کا مسئلہ حل ہو جائے، جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اس عمل سے پہلوی زبان اور ادب کو کچھ سامنے آنے کا موقع مل جائے گا۔ عام طور پر فارسی، انگریزی، اردو زبان کی فرہنگ کو الفابیٹیکلی ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں دستیاب شدہ بعض فارسی فرہنگوں کی ترتیب مختلف طریقوں سے ہوئی ہے۔ فرہنگوں کو بار بار لکھنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ترتیبیں بیکار نہیں تھیں، بلکہ وہ ہمارے فارسی ادب کی بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے حرف کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی لغت دستور الافاضل ہے، جس کو حاجب خیرات دہلوی نے محمد بن تغلق شاہ کے دور میں مرتب کی۔ دستیاب شدہ فرہنگوں میں فرہنگ قواس کے بعد اس کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اس میں حرف اول کے علاوہ کسی اور حرف کا لحاظ نہیں رکھا گیا، جیسے سپرغم، جیسے سین سے اگر اس نے ترتیب دیا ہے تو سپرغم اور سرجان، سغراق، یہ اس کی ترتیب ہے۔ معنی کی شرح و توضیح میں نہایت اختصار سے کام لیا ہے۔ چونکہ الفبائی ترتیب پہلے حرف سے کی گئی ہے، اس لیے لفظ کو تلاش کرنے میں تھوڑی سی آسانی تو ہوتی ہے، لیکن اس حرف سے متعلق جو لفظ آپ کو درکار ہے اس کے لیے پورا باب کھنگالنا پڑتا ہے۔
اگر دوسرے اور تیسرے حرف کا بھی لحاظ کیا گیا ہوتا تو معاملہ اور آسان ہو جاتا۔ الف بائی ترتیب ہر زبان کی فرہنگ نویسی کے لیے مصدقہ اصول ہے۔ دوسری ہے ادات الفضلہ قاضی بدر الدین ابراہیم دہلوی معروف دھارواڑ۔ اس کی ترتیب حرف اول اور دوم سے کی گئی، جیسے آب پہلے آیا، پھر آتش آیا، پھر آجر آیا، پھر آچار وغیرہ۔ یہ پہلے حرف سے مرتب کی گئی، یعنی دستور الافاضل سے نسبتاً آسان فرہنگ ہے، اور مطلوبہ فرہنگ بہتر طریقے سے جلدی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مطلوبہ لفظ بہتر طریقے سے جلدی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے املا کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہوتا ہے۔ بحر الفضائل بھی جو ہے یہ فرہنگ بھی حرف اول اور دوم کی ترتیب، اس میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ فرہنگ جہانگیری تالیف حسین انجوی شیرازی اور سال تالیف ہے 1017 ہجری یا 1608 عیسوی۔ یہ فرہنگ دوسرے حرف کے اعتبار سے الفبائی طریقے سے ترتیب دی گئی۔ اس طرح کی ترتیب سے املا کا مسئلہ تو حل کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر لفظ ینفوس کو یفتوس پڑھیں لیکن یہ معلوم ہے کہ دوسرا حرف نون ہے، تو جہانگیری کے ذریعے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ صحیح لفظ کیا ہے۔ بہرحال یہ فرہنگ نویسی کے فن کی سب سے مشکل ترتیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جتنی بھی فارسی کی ایران اور ہندوستان میں فرہنگیں ملتی ہیں، کسی بھی مؤلف نے اس طریقے کو نہیں اپنایا۔ معیار جمالی شمس فخری یہ حرف آخر کے اعتبار سے مرتب ہوئی ہے، جس نے قافیے کے مسئلے کو حل کیا، یعنی اگر کوئی قصیدہ حرف نون پر تمام ہوتا ہو تو قاری کو اس کی تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جن لغات میں پہلے اور آخری حروف کی حرف کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا، اس میں فرہنگ ابراہیم شاہی، مجمل العجم، تحفۃ السعادت وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ مضمون یا فن دونوں اعتبار سے ترتیب دی جانے والی فرہنگوں میں فرہنگ قواس جو سب سے پہلی کتاب ہے کا ہی نام آتا ہے۔ اس کو مؤلف نے مرتب کر کے ایک فن سے متعلق تمام الفاظ کو ایک جگہ جمع کر دیا، جیسے گل و گلزار، خزندگان، پرندگان، خوردنی و پوشیدنی سب الگ الگ بخش میں ہیں۔ اسی طرح معماری سے متعلق الفاظ کی ایک جگہ ہیں، لیکن اس طرح سے ترتیب دی جانے والی یہ فرہنگ دوسرے حرف سے مرتب کی گئی فرہنگ جہانگیری سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یعنی اگرچہ آپ کو لفظ تو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ معماری سے متعلق لفظ ہے یا کپڑا ہے، تو اس کی تلاش کے لیے پوری فرہنگ کو شروع سے آخر تک کھنگالنا پڑے گا۔ لیکن اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام الفاظ ایک ہی جگہ میں جائیں گے۔ نصاب البلاغہ میں اکثر وہ الفاظ جو ایک موضوع سے متعلق ہیں وہ اسی عنوان کے تحت ایک جگہ جمع کر دیے ہیں۔ اس کے مؤلف میر علی شیر عینی تتوی ہیں۔ منظوم لغات ہندوستان میں فارسی کی تحصیل و تدریس معاش اور وقار کے اعتبار سے بڑی اہم چیز تھی۔ جس طرح ہندوستانی بچوں کو ہندی سکھانے کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال یا چیز دکھا کر ان سے متعلق الفاظ کے ذریعے کام کیا جاتا تھا، اسی طرح ہندوستانی بچوں کے لیے قدرتی طور پر یہ ضروری تھا کہ وہ فارسی اور عربی کو اپنی مادری زبان کے ذریعے سیکھ سکیں۔ اس غرض کے لیے ابتدائی تعلیمی منظوم لغات کا رواج ہوا، جن کو نصاب کہا جاتا تھا۔ ایران میں بھی اس غرض کے لیے بچوں کو فارسی کے ذریعے عربی سکھائی جائے اور ہندوستان میں ہندی کے ذریعے فارسی اور عربی سکھائی جائے۔ اس طرح فارسی اور عربی کے ابتدائی ذخیرہ الفاظ پر بچے عبور حاصل کر سکیں، اور یوں ان کو اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ نصف سے زیادہ جلدی شعر حفظ ہو جاتے ہیں اور دیر تک ذہن میں باقی رہ جاتے ہیں۔ ان منظوم لغات میں اجزاء کے نام، سیاروں کے فارسی اور عربی نام، برج آسمانی اور پرندوں وغیرہ کے نام بھی شامل ہوتے تھے، جس کو بچے آسانی سے الفاظ اور ان کے معنی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی کتاب پہلے ایران میں ابو نصر فراہی نے بظاہر 617 ہجری، کیونکہ صحیح پورا نہیں معلوم ہے، میں نصاب الصبیان کے نام سے نظم کی، جس کی پیروی میں اسی طرز پر ہندوستان میں متحرقرہ نے 776 ہجری یا 1314 میں عیسوی میں نصیب اخوان کے نام سے لکھی۔ اسی نوعیت کی کتاب خالق باری کو امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن تحقیق کے بعد سامنے آئی کہ وہ 10ویں صدی ہجری کی تصنیف ہے، جو جہانگیر کے عہد میں کسی خسرو شاہ نے تصنیف کی تھی۔ نصیب اخوان اگرچہ منظوم لغت ہے، لیکن شاعری کی چاشنی سے قطعاً عاری ہے، اور تمام منظوم لغات نصاب اسی طرز پر ہیں۔ چونکہ اس کی تدریس کم عمر کے بچوں کو کی جاتی تھی،
اس وجہ سے اکثر ابیات توضیحات اور ہر قسم کے صنائع لفظی اور معنوی سے قطعاً دور ہیں۔ زیادہ تر فرہنگوں کی ترتیب کے لیے باب اور فصل کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض نے اس کے لیے کچھ اور نام بھی دیے ہیں، جیسے قواس، جس کو فرہنگ نامے پنج بخشی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 5 بخش، ہر بخش میں کچھ گونے یعنی فرعی عنوانات اور بعض گونے بہرے کے عنوان سے منقسم ہوئے۔ اسی طرح ہفت قلزم میں قلزم، بیر، نیر، چشمہ، جو عنوان دیا گیا ہے۔ مصطلحات الشعراء وارستہ سیالکوٹی نے حرف اول کو تناظر اور حرف دوم کو منظر کا نام دیا ہے۔ اسی طرح شرف اللغات میں بجائے فصل دفعہ کا نام دیا گیا ہے۔ جب فرہنگ نویسی نے ایران سے ہندوستان کا رخ کیا تو مؤلف کے سامنے ایرانی لغت فرس اسدیہ توسی ہی تھی، جس کے تقریباً سارے الفاظ اپنے ہاں نقل کر دیے اور اسی طرز پر معنی نہایت اختصار شعری شواہد سے مبرہ تیار کیا۔ دھیرے دھیرے فرہنگ نویسی میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں اور پھر فرہنگوں میں استعارات، کنایات، محاورات، مصطلحات وغیرہ شامل کیے جانے لگے۔ کسی فرہنگ نویس نے اس کو مفرد اور مرکب الفاظ کے ساتھ درج کر لیا اور کسی نے اس کے لیے الگ باب یا فصل مختص کر لیا، جس کی وجہ سے قاری کو اپنے مقصد کے حصول میں بڑی مدد مل جاتی ہے۔ کافی ہوگا، بہت شکریہ۔ واقعی آپ کا جو مقالہ یعنی دانش افزا تھا ہم سب لوگوں کے لیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، خاص طور سے ہمارے اسٹوڈنٹس، ریسرچ اسکالرس کے لیے بالکل یہ دانش افزا ہے، اور اس میں آپ نے بہت تفصیل سے آپ نے سبھی فرہنگوں کا ذکر کیا اور ان کی نوعیت اور کس طرح سے ان کو کمپائل کیا گیا، آپ نے بہت مفصل ڈھنگ سے ہم سب کو یہ چیز سمجھائی ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں سے میں خصوصاً پروفیسر علی مشرف صاحب سے تقاضا کرتا ہوں کہ رسماً پروفیسر ریحانہ خاتون کا آپ شکریہ ادا کریں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا جی 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 بالکل۔ بہرحال بہت بہت شکریہ پروفیسر راجندر کمار صاحب، یہ شعبہ فارسی کے لیے نہایت افتخار کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے سینئر ٹیچرز جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے سے زیادہ کام لکھنے پڑھنے میں فعال ہو گئے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فرہنگوں کا معاملہ ہے، بھائی وہ تو دیکھیے فرہنگ کی ایکسپرٹ ہیں، وہ تو ان کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، تو اس میں تو ہمیں کوئی حرف ہے ہی نہیں، جو بھی اطلاع وہ دیں گی فرہنگ سے متعلق وہ ہمارے لیے بالکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہر روز پڑھ رہی ہیں، ہر روز نئی فرہنگ کو ایڈٹ کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں، فرہنگ کی ایڈیٹنگ کے پروسیسز کے بارے میں سوچتی ہیں، اور ریسرچ جو ہے وہ ان کا مشغلہ ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں میں اب کوئی ایسی کوئی بات بچی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ان سے سوال پوچھیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو لیکچر ہے ان کا وہ ہمارے شعبے کے لیے، خاص طور سے ان بچوں کے لیے کہ جو لیکسیکوگرافی میں کوئی ریسرچ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت اچھا سورس میٹیریل ہے، اور میں ذاتی طور پر شعبے کی طرف سے پروفیسر راجندر کمار صاحب صدر شعبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال یہ موقع فراہم کرایا کہ ہم اپنے سینئر اساتذہ کے کیے ہوئے کاموں سے نہ صرف روشناس ہو سکیں بلکہ پریکٹیکلی ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کو سیکھ سکیں، ان کے بارے میں آگے مستقبل میں ان کے بارے میں جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور پروفیسر ریحانہ صاحبہ کی ریسرچ کی ہمت کو داد کہ وہ انتھک محنت سے آج تک وہی اسی اشتیاق اور اسی شوق و ذوق سے جو وہ اپنی تدریسی زندگی میں کرتی تھی آج بھی مشغول کار ہیں، تو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اور وہ آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک پوری فرہنگ لکھ کر چھپا چکی ہے جس کا نام مثمر ہے۔ ان کے ہاتھ کے قلم سے میں نے وہ فرہنگ دیکھی ہے، میرے پاس ہے بھی، کہ وہ پاکستان سے وہ فرہنگ انہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی شائع اس لیے کی گئی کہ اس کی جو کمپوزنگ تھی کرنے والے نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی میں اس کی کمپوزنگ نہیں کر سکتا اور اس کا پروف کون پڑے گا۔ تو پھر اس ادارے نے یہ کہا کہ بھائی ان کی جو ہاتھ سے مسودہ آیا ہے اسی مسودے کو ایز اٹ از شائع کر دیا جائے۔ وہ آج بھی ہمارے پاس مثمر وہ والی جو ان کی پاکستان سے شائع ہوئی تھی وہ بھی ہے، بعد میں پھر وہ اس کی طباعت بھی ہوئی، بعد میں وہ شائع بھی ہوئی اور کمپوزنگ ہوئی۔
تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم ایک پورے مسودے کو 800 850 900 صفحات کو بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے کاغذ قلم سے لکھیں اور وہ غلطیوں سے پاک ہو. یہ بڑی بات ہے. 800 صفحے لکھنا نہیں ہے مشکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں ہاتھ کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے تو معلوم ہوا کچھ ہو گیا. لیکن صاحب وہ تو بے غلط انہوں نے 800 صفحے انہوں نے ہاتھ سے لکھے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ شعبے میں آپ نے ہمارے لیے جو ہے ایک تحقیق کی ایک نئی بنیادیں استوار کی. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو مزید صحت و سلامتی دے تاکہ ہم آپ کی مزید تحقیقات سے مستفید ہوتے رہیں. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.